السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. خواتین حضرات، جیسا کہ آپ ٹی وی کے پروگرامز میں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ اسٹیٹمنٹس بھی دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کی، آپ جو جنرل پرسیپشن ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کے خلاف جو بیسک کمپلینٹ ہے یا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ گورننس جو ہے وہ ابھی تک ایک اتنی اسٹینڈرڈ پہ بھی نہیں آئی جتنی کہ پریویس ایڈمنسٹریشنز کے تھی. آج ہم ڈسکس کریں گے گورننس ود رسپیکٹ ٹو دا پیٹرولیم سیکٹر کہ اس میں کیا کیا ایشوز ہیں اور کیا کیا اس گورنمنٹ نے 2 سال اور تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں اس میں کتنا کچھ کر پائے ہیں. یہ جو ہم ڈسکس کریں گے اس میں جو ندیم بابر صاحب جو ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن پیٹرولیم، یہ ڈے 1 سے یعنی کہ میرے خیال میں اگست یا سپٹمبر سے ہی اپوائنٹمنٹ ان کی ہوئی ہے. سو دیر از اے لاٹ آف کنٹینیوٹی. ٹھیک ہے، جو منسٹر تھے وہ چینج ہو گئے تھے بٹ دس مین ہیز بین دیئر فار اے لانگ ٹائم. The question is, what has he done اور وہ کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. آج ہم ڈسکشن میں ہمارے ہیں وسیم اقبال صاحب جو بزنس ریکارڈر میں ڈیل کرتے ہیں اسپیسیفکلی پیٹرولیم سیکٹر میں. ان کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے نوید بٹ صاحب کو جو نیشنل اسمبلی دیکھتے ہیں بیکاز دیر آر لاٹ آف ایشوز دیٹ ڈیل ود دا لا ان دا پیٹرولیم سیکٹر. ہمیں لیٹر آن جوائن کریں گے مشتاق گھمن صاحب جو اگین بزنس ریکارڈر کے ایکسپرٹ ہیں. بہت دیر سے وہ الیکٹریسٹی پہ ڈیل کر رہے ہیں اینڈ ہی نوز انٹیمیٹلی کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں، کیا لکوناز ہیں، کیا ایشوز ہیں جو کہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے. اور ہمیں فون لائن پہ جوائن کرنے کے غیاث پراچا صاحب جو ایک پیٹرولیم ایکسپرٹ بھی ہیں. ہی از اے CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر. میرے خیال میں ان کی اپنی کمپنی ہے یہ، جنہوں نے امپورٹ آرڈر دیا ہوا ہے مگر کنسائنمنٹ ابھی تک ان کی نہیں آئی ہے. آئی اسٹارٹ ود وسیم اقبال صاحب. اور میرا جو سوال یہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری ایلیگیشنز جو ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے لگائی ہیں اگینسٹ شاہد خاقان عباسی صاحب جنہوں نے LNG کو لیکویفائڈ نیچرل گیس کو انہوں نے فیول کا درجہ دیا تھا تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ rather than gas which it is. جی why did they do it, do you think? دیکھیں اس کا ایک پرپس تو یہ تھا کہ جو پبلک ہیئرنگ ہے اس سے بچا جائے. دوسرا پبلک ہیئرنگ میں جس میں they set اگر تو گیس the price ایگزیکٹلی ہاں تو اگر تو یہ گیس ہوتی تو ڈیفینیٹلی سال میں 2 دفعہ جو ہے اس کی پرائس ڈیٹرمنٹ ہوتی اور اس سے پہلے ان کے لیے لازمی تھا کہ اوگرا کرتا ہے پبلک تو ریگولیٹر کے انڈر آ جاتے یہ rather than جو اپنے گورنمنٹ کے اندر ہی ہیں جی جو گورنمنٹ ڈیسائڈ. جی اور دوسرا یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کسی طرح جو ہے صوبہ کی جو کنسلٹیشن ہے، صوبہ کو تو بہت زیادہ اعتراض تھا اس کے اوپر کہ LNG کون سی قیمت پہ پرائز پہ امپورٹ کریں. یہ اس چیز سے بھی جو بچا جائے. جہاں نکلتی ہے گیس سندھ لے لیں آپ، بلوچستان لے لیں، تھوڑی سی KPK میں بھی نکلتی ہے تو یہ جو جہاں سے گیس نکلتی ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی ان کو پہلے جانی چاہیے. تو اگر آپ LNG منگوا رہے ہیں تو وہ کس طرح پرائز سیٹ کریں گے؟ سو obviously they were concerned. جی تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے، اور بائی دا وے یہ ابھی یہ والا جو سبجیکٹ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نیب کے اندر انڈر انویسٹیگیشن ہے، یہ سبجیکٹ بھی ہے جو نیب اس میں LNG کا کانٹریکٹ بھی ہے ایگزیکٹلی اسی حوالے سے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آئی ہے 2 سال سے زیادہ ہو گئی ہے لیکن ابھی تک وہ کہتے تو ہیں یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، ہم امینڈ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی. اس کے تحت یہ ایک تو یہ ہو گیا کہ جو اوگرا ایکٹ 2002 ہے اس کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور ہے پیٹرولیم پروڈکٹ پیٹرولیم لیوی یہ آرڈیننس ہے 1961. ان دونوں کے اندر جو ہے امینڈمنٹ چاہیے اس کے اندر to convert it from fuel to gas. And if it is converted to gas, what will happen to the price of LNG? پرائز آف LNG جو ان کی کیلکولیشن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ انکریز ہو جائے گی کیونکہ پھر وہ کنسیپٹ ہے، یہ بیسیکلی امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ویٹڈ ایوریج پرائز کا فارمولا. وہ پرپس اس کا یہی ہے
کہ گیس اس کو پیٹرولیم پروڈکٹ سے گیس پہ کریں گے لیگل جب ریکوائرمنٹ گیس ہو جائے گی تو وہ جو ڈومیسٹک گیس کی بہت کم پرائس ہے اس کو ریز کر کے ایک ایکویولنٹ کچھ کر تھرو آؤٹ دا کنٹری، جس پہ فی الحال جو ہے وچ اکنامکلی میک سم سینس، لیٹس بی آنیسٹ. لیکن جو پروونسز اس پہ بالکل ایگری نہیں ہے. نہیں، وہ ویل کم ٹو دیٹ. پہلے لیٹس گو ٹو بٹ صاحب یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے 2 سال ان کو ہو گئے، میرے خیال میں 4 مہینے تقریباً کمپلیٹ ہونے والے ہیں، بیکاز اگست کے اینڈ میں انہوں نے اوتھ لیا تھا. تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو چینج اٹ؟ ایکٹ آف پارلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاؤس، مثلا نیشنل اسمبلی سے بل پاس ہوتا ہے یا سینٹ میں جاتا ہے یا سینٹ سے اسمبلی میں آ جاتا ہے. جب دونوں ہاؤس سے پاس ہو جاتا ہے تو یہ بل پھر پریزیڈنٹ کے پاس چلا جاتا ہے اور پریزیڈنٹ کے اسینٹ سے یہ بل جو ہے وہ ایکٹ بن جاتا ہے. اور بٹ ناؤ ایز یو نو اینڈ آئی نو اینڈ یو نو، ہم جیسے کہ ہم جانتے ہیں جو سینٹ میں ان کی میجورٹی نہیں ہے. جی میم، سینٹ میں میجارٹی نہیں، اور اصل میں اب جو پروسیجر 18th امینڈمنٹ کے تحت چینج ہو گیا، اگر بل اسمبلی میں پاس ہو جاتا ہے تو سینٹ میں چلا جاتا ہے. تو 18th امینڈمنٹ آرٹیکل 70 کے تحت یا تو وہ سینٹ اس میں اگر امینڈ کرتا ہے تو پھر واپس آ جائے گا بل نیشنل اسمبلی. اگر سینٹ اس کو امینڈ کر دیتی ہے تو واپس آ جائے گا. تو اسمبلی جو ہے اس کو جو امینڈ کیا اس کو اپروو کر لے، یا اگر اپروو نہیں کرتی، آبجیکشن لگا ہے تو پھر جوائنٹ سیٹنگ بلائی جائے گی. اسی طرح اگر بل جو ہے وہ پاس نہیں کرتے، وہ پڑا رہتا ہے ادھر سینٹ میں، وہ 90 ڈے کے تحت پڑا رہے گا اور بل واپس پھر اسمبلی میں آ جائے گا. پھر بھی جوائنٹ سیٹنگ جو ہے وہ بلائی جائے گی، پھر جوائنٹ سیٹنگ جو ہے وہ اس بل کو پاس کرے گا. یہ 18th امینڈمنٹ کا پروسیجر ہے. Now they don't have majority in joint sitting میں میجورٹی بنتی ہے ان کی. میم یہ جو ایف ٹی ایف کا بل جو پاس ہوا تھا، 3 بل تھے جو اسمبلی میں پاس ہوا تھا، بڑا کرٹیسائز کیا تھا گورنمنٹ نے، پھر سینٹ میں آگے سینٹ نے پاس نہیں کیے تھے. پھر یہ بل جو ہے وہ اس میں ایف ٹی ایف کے جو ہے وہ منی لانڈرنگ بل تھا، اینٹی منی لانڈرنگ بل تھا، اور یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری وفاق پراپرٹی جو ہے وہ وقف پراپرٹی، وہ اس کا بل تھا. تو پھر انہوں نے جوائنٹ سیٹنگ بلائی تھی. پھر جوائنٹ سیٹنگ میں تقریباً 10 ووٹ زیادہ پڑے تھے، تو یہ تینوں بل جو ہے وہ پاس ہو. اور وہ 10 ووٹ جو تھے اٹ ریکوائرڈ کوئی اپوزیشن ممبرز وہ بغیر مطلب شو آف ہینڈز تو نہیں ہوتا جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ کرنا چاہ رہے ہیں، بٹ وہ پیچھے سے انہوں نے اپنی لائلٹی چینج کر لی تھی، اپنا وہ جو پارٹی کی لائن کے خلاف گئے تھے، کوئی 10 کے قریب. جی میم، وہ اس میں کچھ غیر حاضر تھے، اس میں 200 اور کچھ غیر حاضر 200 ممبر جو ہے وہ ان کی فیور میں تھے، وہ 190 جو ہے غیر حاضر بھی تھے. 190 جو اچھا، تو مقصد یہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے، میرا جو کوشچن آپ سے ہے، جو چیز یہ چاہتے ہیں کرنی، آپ کو یاد ہے کہ سنجرانی صاحب کا بھی نو کانفیڈنس ہوا تھا، سینٹ میں تو تھی ان کی میجورٹی، جو چیئرمین سینٹ کا جو ہے وہ اپوزیشن نے الگ ایک میٹنگ بلائی تھی، اس میں سارا کاؤنٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے کاؤنٹنگ کر کے کہا تھا کہ اب ہماری میجورٹی ہے. تو وہ جب وہ اب سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے جب وہ ہوا تو وہ پھر ان کو جو شکست کا سامنا کرا، بڑی سبکی ہوئی اپوزیشن کو اس حوالے سے. اور یہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے پیٹرولیم اور جو فیول کو شفٹ کرنا ٹو گیس، ون کوشچن فرام یو کہ یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب تھے 2018 میں انہوں نے کوشش کی تھی میرا خیال میں چینج کرنے کی. جی بالکل، یہ بیسیکلی اینڈ بیکاز اٹ واز اے گڈ اکنامک ڈیسیژن کہ آپ ایل این جی امپورٹیڈ اور ڈومیسٹک گیس کی جو پرائس ہے اس کو. لیکن یہ دیکھیں، انہوں نے ہی یہی سمری لے کے گئے تھے ای سی سی میں 2015 میں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہی لے کے گئے تھے 2015 میں ای سی سی میں. ای سی سی سے انہوں نے اپروو کروایا تھا. بھیا یو ٹرن تو ہے، وہ تو میں مانتی ہوں، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن کا مقصد ہے کہ یو آر اے گریٹ، یو آر اے گڈ لیڈر. سو بٹ یو نو ٹو چینج یور مائنڈ because some decision has proved not quite right. میرے خیال میں یہ لیکن بڑا لیٹ انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، 3 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ کیا،
کیونکہ اس کے اندر کافی جو ہے نا ان کو کمپلیکیشن 2.25 سال ہو گئے ہیں انہوں نے ابھی تک. واٹ از دا سچویشن ناؤ؟ یہ جو ندیم بابر صاحب ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ ندیم بابر صاحب تو کوشش کر رہے ہیں, سی سی آئی کے اندر بھی یہ میٹر لے کے گئے تھے, جنوری کے اندر ہوئی تھی سی سی آئی, پھر ابھی 10 نومبر کو ہوئی ہے, اس کے اندر پھر دوبارہ ہے. اس میں مگر بٹ صاحب بتائیے گا, سی سی آئی جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہوتی ہے, isn't that tilted in favor of the federal government? Because وہ کہتے ہیں کہ میجورٹی جو اوپینین ہے وہ پریویل کرتی ہے, اور گورنمنٹ کے پاس ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے ممبر, 3 میرے خیال میں فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں, وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں, ایک ان کے پاس بزدار صاحب ہیں, چار جو چیف منسٹرز ہیں. بزدار صاحب تو he can't even think of going against him, even though ان کی جو اپنی ٹیم آف اکانومسٹ ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سی سی آئی میں دے آرگیوڈ اگینسٹ اٹ, بٹ میم اس میں سی سی آئی جو ہے وہ صوبوں کے اور فیڈرل کے کنفلکٹ کے لیے جو قائم کیا ہے, اس میں خاص کر سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کا تو بڑا ہی وہ تو ہم ایکسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی دے ہیو جینوئن گریونسز کہ جی ہماری جو گیس ہے ہمیں ہم کیوں ایل این جی کی پرائز دیں, ہم وہ کانسٹیٹیوشن ایک وہ ہے کلوز ہے 158 ہے کہ جی جہاں سے گیس نکلتی ہے پہلے اس کی نیڈز پوری ہوں گی تو آگے جائے گی. یو نو, سو دیز آر تھنگز دیٹ میک ا لاٹ آف سینس. خواتین حضرات, ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے مشتاق گھمن صاحب. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی وسیم صاحب, یہ ایک بڑا میجر کوشچن جو ہے وہ گھڑی گھڑی ارائز ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل جون جولائی میں تو کافی پرائسز گر گئی تھیں, پارٹلی آف کورس جون میں کم یوز ہوتی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک اٹ واز اوبیسلی پینڈیمک کی وجہ سے ڈیمانڈ جو ہے وہ پلمٹ کر گئی تھی بہت زیادہ. جی بالکل. تو کیا جون میں ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ایک کر سکتی تھی فارورڈ, مطلب ہے کہ بک کرا دیا کہ جی ہمیں نومبر دسمبر میں, بیکاز ڈیمانڈ کا تو ان کو پتا ہوتا ہے نا, بالکل کر سکتی تھی, پروجیکٹ ڈیمانڈ تو پروجیکٹ ہو جاتی ہے, بالکل پتا ہوتی ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں فارورڈ کانٹریکٹ پریمیم جو ہے وہ دے کے جو ہے وہ آفیشیل چیلنج جی تو وہ کر سکتی تھی. اور یہ پچھلی جو ہے یہ سالوں میں انہوں نے کیا بھی تھا, تو یہ پچھلے سال اپیرنٹلی کیا تھا شاید. جی کیا تھا. تو آرگومنٹ یہ تھا, وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جون یہ جولائی اگست سپٹمبر جو ہے اس کے اندر پرائز جو ہے نا 5.9% آف دی برینٹ جو ہے تھی, یہ انہوں نے نہیں کیا. میں سن رہی تھی ندیم بابر صاحب کو, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی گاجر مولی کا شاید انہوں نے ہاں, وہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ دسمبر مگر گاجر مولی اگر آپ جون میں لیں تو بائی اگست وہ شریول ہو جائے گی. ویسے صرف ایل این جی پہ ہی نہیں, انہوں نے جو اپنی انکمپیٹنس شو کی آئل پہ بھی کی ہے. آئل کی پرائسز جب گر گئی تھی, اور یہ پرائم منسٹر نے باقاعدہ ان کو ڈائریکٹو دیا کہ آپ جو ہے اس کو کس مہینے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میرے خیال میں جب لاسٹ ایئر جب زیادہ کووڈ کی وجہ سے ہوئی ہے, مجھے اب اس کا مہینہ یاد نہیں ہے, تو پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ جو ہے فارورڈ جو کانٹریکٹ ہے وہ کر لے لیں, بہت سستا. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں تو وہ کہہ دیں کسی طرح اٹھا کے لے جائیں, ہم سے کوئی لے لے. اچھا, مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں کیا انہوں نے, وائی ڈو یو تھنک؟ سب سے بڑی ریزن یہ تھی اسٹوریج کیپیسٹی نہیں تھی, کہاں پہ رکھتے آئل لے کے, جب کنزمپشن بھی نہیں تھی. انہوں نے بلائے تھے, جو بینکس بلائے تھے, ان کے ساتھ بات چیت بھی ہو گئی تھی, پھر بھی انہوں نے کہا جی کہ ہم کمیٹی بناتے ہیں, وہ کرتے ہیں. حفیظ شیخ صاحب نے یہ کیا ابھی کچھ مہینے پہلے, میرے خیال 2-1 مہینے پہلے, پھر پرائم منسٹر نے ان کی کلاس لی ہے, بھائی میں نے کہا تھا تو آپ نے کیا کہ نہیں ہم کر رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں وہ, تو مطلب اب پھر جو ہے اس کی پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی تھی. اگر اس وقت یہ کر سکتے تھے, نہیں کیا, تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں نہیں کی. جی فراچا صاحب, واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, میں جو بات کروں گا وہ بالکل ہی آپ لوگ جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس سے علیحدہ ہے. جی, سب سے پہلے ایشو یہ ہے کہ یہ پیٹرولیم پروڈکٹ کی وجہ سے آپ سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایشو ہے. ایسی بات بالکل نہیں ہے. پیٹرولیم پروڈکٹ جو ہے یہ گیس کمپنیوں کی وجہ سے بنایا گیا تھا, کیونکہ اس کی پرائز جو ہے ہر مہینے چینج ہوتی ہے, اور ایز پر لا ہر مہینے پرائز
अगर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं होता तो फिर 6 महीने बाद प्राइस चेंज होती है और 6 महीने के प्राइस का जो गैप है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नंबर 1 रीजन ये थी। दूसरी रीजन ये थी कि गैस कंपनियां जो है वो ज्यादा यूएफजी मांगती थी। आम गैस पे 6.25% यूएफजी ओगरा ने अलाउ किया हुआ था और इन्होंने इसमें एक्चुअल यूएफजी लिखवाया जो कि सुई नाजरन में 11% था और सुई सदरन में 10% था। तो अभी हफ्ता पहले ओगरा ने अपना डिसीजन वापस लिया और इसमें यूएफजी जो है उन्होंने 6.3 किए। तो पिछले 5 साल से यूएफजी यानी कि अनअकाउंटेड फॉर गैस लॉसेज। तो ये गैस कंपनियां जो है 11% और 17% जो है प्राइस में गैस चोरी हो जाने की मत की सूरत में गैस ले लेती थी। तो ये गलत चीज प्रिटेंड की जा रही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का तो फायदा गैस कंपनियों को और गवर्नमेंट के इदारों को हो रहा है। अगर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं होती तो जो प्राइस हर महीने चेंज होती है वो चेंज नहीं हो सकेगी। ओगा ऑर्डिनेंस के मुताबिक फिर प्राइस जो है वो 6 महीने में एक दफा होगी जिस तरह नेशनल गैस की होती है। तो एक तो बात ये है। ये जो कहा जा रहा है ये इसलिए कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि वेटेड एवरेज कर ले। तो वो गवर्नमेंट को अपने प्लस और नेगेटिव पता है, लेकिन हम समझते हैं कि RLNG जो है इस वक्त अगर वेटेड एवरेज करेंगे तो सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर को नुकसान होगा और गवर्नमेंट जो है वो मुनाफी करेगी, प्राइवेट बिजनेस नहीं हो सकेगा। उसकी वजह क्या है कि फर्टिलाइजर जो है वो RLNG सब्सिडाइज रेट पे लेता है, इंडस्ट्री सब्सिडाइज रेट पे लेती है, घरेलू सेक्टर सब्सिडाइज रेट पे लेता है, सिर्फ जनरल इंडस्ट्री और CNG सेक्टर जो है वो पूरे पैसे देता है। तो अगर वेटेड एवरेज करेंगे तो CNG और जनरल इंडस्ट्री के लिए गैस सस्ती हो जाएगी। जो लोग सब्सिडाइज रेट पे लेते हैं वो सब्सिडाइज अगर खत्म नहीं होगा तो वेटेड एवरेज होगी किसके लिए? तो इसलिए वेटेड एवरेज वाली बात भी खत्म है। अब जो सेकंड बात आप कह रहे थे कि गैस की कमी और गैस की सस्ती, देखें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। जो गैस कंपनी है सुई नादन और सुई सदरन, इनका बिजनेस क्या है? इनका बिजनेस है कि एसेट पे 17% रिटर्न, गैस हो या ना हो, गैस सस्ती हो या महंगी हो, इनका नफा या नुकसान कोई नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती क्या है कि वो गैस कंपनी को कहती है कि भाई आप गारंटी लेते हो कि हम गैस मंगवाएं। तो जब वो गारंटी देती है कि हाँ हमारी गैस इतनी जरूरत है तो ये कार्गो मंगवा लेते हैं। तो गैस कंपनी जो है वो 10 दिन पहले कहती है कि हमें गैस का एक कार्गो चाहिए, 10 दिन बाद कहती है नहीं चाहिए, फिर 10 दिन बाद कहती है चाहिए। तो जब उस बेस पे ऑर्डर दिया जाता है तो गैस की LNG की इंपोर्ट की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अब उसका नुकसान क्या होता है? जब प्राइस बढ़ जाती है तो जिन सेक्टर्स को गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो सब्सिडी का अमाउंट भी बढ़ जाता है और जो सेक्टर सब्सिडी के बगैर चल रहे हैं वो बिजनेस से आउट हो जाते हैं। उनकी गैस, उनकी प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो सबसे अहम चीज ये है कि गैस कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट का इदारा जो है 2 मसाइल है। एक, वो लोग रिस्क नहीं लेते, वहां पे मुलाजिमीन होते हैं, उनकी घर सिर्फ अपनी तनख्वाह होता है, उनका इंटरेस्ट अपनी कंपनी को ग्रो करने में नहीं होता क्योंकि कंपनी में उनका कोई रोल ही नहीं है, उनको कोई प्रॉफिट तो मिलता नहीं है। तो वो लोग ऐसा फैसला नहीं लेते। दूसरा, वो रिस्क नहीं लेते। जब रिस्क नहीं लेते तो गैस जो है महंगी हो जाती है। अब इसका हल क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 2 काम करने चाहिए। नंबर 1 ये काम करना चाहिए कि उसको पूरी फ्यूल चेन जिसमें पावर सेक्टर, इंडस्ट्री, गैस कंपनियां, सप्लायर, सब लोगों को बिठा के 3-4 मीटिंग करे और एक पूरी चेन बना दे कि किस बंदे ने किस जगह पे नुकसान लेना है, किस बंदे का किस जगह पे फायदा है, किस कंपनी का, और ये चेन बन जाए। एक हल ये है। और दूसरा हल ये है कि गवर्नमेंट का काम होता है आवाम को, बिजनेसमैन को, लोगों को फैसिलिटेट करना, पॉलिसी देना। तो वो पॉलिसी उन्होंने दी हुई है। वो प्राइवेट कंपनीज को बुलाए, टेक्सटाइल को कहे आए अपनी गैस खुद मंगवाएं, हम CNG वाले अपनी मंगवाएं, फर्टिलाइजर वाले अपनी मंगवाएं। गवर्नमेंट जिस तरह अभी टैक्स ले रही है टैक्स ले, अपने चार्जेस ले और रिस्क जो है वो अपने ऊपर से हटाए और जो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो रिस्क लें। जैसे कि अब हमारी CNG की बात है, हम लोग क्या करें कि हम गैस अपनी मंगवाना चाहते हैं, हम अपने पैसों से मंगवाएंगे, वो बिके या ना बिके, इस्तेमाल करें या ना करें, हमारा नुकसान है। सही है, जो कि आपने आपकी कंसाइनमेंट आ रही है। पराचा साहब, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वी विल कंटिन्यू दिस आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आपने सुना पराचा साहब ने बड़ी डिटेल्ड हमें असेसमेंट दी है अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। डू यू एग्री विद हिम? एक पॉइंट पे जो है ना मैं इनसे डिसएग्री करता हूँ। उसके ऊपर ये था कि ये कह रहे थे कि जो अरेंजमेंट की है बड़ी अच्छी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्योंकि ये मंथली जो है जो डिफरेंस है था वो जो है ना ये कंज्यूमर पे डालते बजाय ये कि 6 महीने के वो एक्सेप्टेबल होता है ना कंज्यूमर को। 6 महीने में अगर आप इतनी ज्यादा बढ़ा दें तो मुश्किल हो जाए। अगर ये देखें
کہ شارٹ فال جو ہے نا آپ SNGPL کا دیتے ہیں 73 بلین جو ہے پچھلے جو ہے نا 2 ایئرس کا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پروجیکٹڈ ہے وہ اگین 29 بلین کا ہے. تو اگر دیکھنے میں اگر آئے تو ایسا چیز کا جو پیٹرولیم پروڈکٹ میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اوور آل جو اگر آپ سرکولر ڈیٹ دیتے ہیں 1.6 ٹریلین جو ہے وہ ہو چکا ہے. 1.6 ٹریلین اس کا. یہ تو گھمن صاحب آپ کا جو پاور سیکٹر کا ہے وہ 2.3 ہے, تو یہ تو دے آر کمپیٹنگ. اور یہ اسی کا ہی حصہ ہے. اچھا یہ 1. نہیں, یہ آئل اینڈ گیس سیکٹر کا ہے. اگر وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی پیچھے میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں ٹوٹل جو پاور کا اور آئل اینڈ گیس سیکٹر کا 2.3 ٹریلین وہ بتا رہے ہیں. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کا پارٹ ہے, اس کا کمپوننٹ ہے. ٹھیک ہے, یعنی چونکہ اس میں OGDCL بھی ہے, گیس کمپنیز ہے, PSO بھی ہے, انہوں نے دینے ہیں, انہوں نے لینے ہیں, ٹوٹل تو وہ اسی کا حصہ ہے. لیکن جو سرکل ڈیٹ مینج نہیں کر پائے گی, یعنی آپ دیکھیں نا 1100 ارب روپے تھا جب ان کی حکومت آئی تھی. 1.1 تھا, کچھ 2 بھی کہتے ہیں لیکن 1.1 ہی تھا. تو وہ اب 2.3 ٹریلین ہو گئے. اتنا زیادہ سمجھ ہی نہیں ان کو آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے؟ آپ 100% سے بھی زیادہ ہے, 170 کے قریب ہوگا میرے خیال. تو اس سے بھی زیادہ. اور مینج کرنے کا ابھی تک ان کے پاس نہ کوئی انہوں نے میکینزم بنایا ہے. وہ اس وقت کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اب یہ کہ جب آپ فرض کریں کہ نیپرا جو ہے کمپنیز جاتی ہیں ان کو ٹیرف الاؤ کرتا ہے انکریز کرنے کے لیے, جو پٹیشن آتی ہیں جب ان کے پاس حکومت کے پاس جاتی ہیں تو وہاں پہ سیاسی ڈسیزن لے لیا جاتا ہے. نہیں, یہ اس کو تو اتنا کر دو, پاس آن کر دو, اتنا وہ دے دو. تو وہ مطلب یا تو آپ کریں کہ جو آپ نے IMF کے ساتھ یا ورلڈ بینک کے ساتھ یا دوسرے اداروں کے علیحدہ ایشوز ہیں, تو وہ آپ نے اگری کیا ہے تو آپ کاسٹ آف ریکوری کریں تو معاملہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. جب آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے اور یہ بھی کہتے کہ ہم کریں تو ہم کیسے کریں گے, آپ کے پاس تو کوئی میکانزم نہیں ہے. اور ڈونٹ فرگیٹ گومن صاحب کے گورنمنٹ کے ہاتھ جو ہیں کافی وہ بندھے ہوئے ہیں, بیکاز انفلیشن جو ہے بہت بڑھ رہی ہے. دے بین انیبل ٹو کنٹرول اٹ. دے کین ناٹ ریز دا گیس اینڈ الیکٹریسٹی پرائسز. کریں گے تو دے ول بی ناٹ اے کو, کیا کہتے ہیں, دے ول بی اسٹریٹ پروٹیسٹ اینڈ مطلب ہے کہ اپوزیشن کو تو پھر کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, وہ تو لوگ خود باہر آ جائیں گے. بات تو بالکل درست آپ کہہ رہی ہیں کہ انفلیشن ہے, مہنگائی نے لوگوں کی مت ماری ہے, بڑھائیں گے, ایسے ہی ہوگا. مگر پھر سیکٹر کو کیسے بچائیں گے؟ پراجا صاحب, سیکٹر کو بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں, سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ میں نا جو بعض سیکٹر ایسے ہیں, میں اپنے سیکٹر کی بھی بات کرتا ہوں کچھ کو, کہ پہلے تو گورنمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ سیکٹر ایفیشینٹ ہیں کہ نہیں ہے. کیونکہ ابھی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ ان ایفیشینٹ سیکٹرز کو نا سبسڈیز اور گیس اور بجلی دے رہی ہے. تو سبسڈیز ایک علیحدہ چیز ہے اور ان کی جو ان ایفیشنسی ہے نا وہ ڈبل لاس ہو جاتا ہے. سب سے جو اہم چیز ہے گورنمنٹ کو یہ چاہیے, ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا پائپ ہے, یہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز ہیں, یہ ہمارے ٹرمینلز ہیں, آپ اپنی بجلی اس میں سے گزاریں, آپ اپنی گیس گزاریں, ہمیں ٹیکس دیں اور ہمیں چیزیں دیں. تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا جو بزنس کرنے والا ہے وہ خود ایفیشینٹ بھی ہوگا جب اس کے اوپر رسک آئے گا. ابھی دیکھیں پوری دنیا میں مگر جی وہ ایفیشینٹ تو ہوگا, مگر جو پرائس ہے اگر وہ گورنمنٹ یہ پروبیبلی سمجھتی ہے کہ اگر ہم پرائس کو چھوڑ دیں آن دا پرائیویٹ سیکٹر, تو جیسے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے میرے خیال میں ویٹ اور شوگر میں کیا ہوا ہے, وہ ماشاء اللہ ادھر بھی شروع کر دیں گے. سو دا گورنمنٹ کی ناٹ ٹیک دیٹ چانس. آئی تھنک I mean, it's a difficult decision. It's a very, very difficult decision. یہ دیکھیں, یہ پبلک ہے. گورنمنٹ جب چیز مہنگی ہو جاتی ہے نا تو پھر لوگ خریدتے نہیں ہیں, کمپٹیشن ہوتا ہے. ابھی تو یہ صحیح بچے سر, الیکٹریسٹی جو ہے فار ایگزامپل اگر آپ LNG کتنی الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہی ہے, ٹوٹل کیا پرسنٹیج ہے؟ آئی تھنک 15-20 تو ہے تقریباً. یہ جو ہے کوئی آپ کہہ لیں کہ کبھی 10-11 ہوتی ہے, 10-11% ہوتی ہے. اینڈ دیٹ سیٹس دی ٹیرف. ہمارے ہم جو الیکٹریسٹی ٹیرف کرتے ہیں وہ تو ہوتا ہے. تو یہ تو سارا چیز لنکیج ہے نا, تبھی تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو کوئی آپ ذرا سمپل وے اگر کوئی ہے جس میں یہ دے کین سارٹ اٹ آؤٹ, تو کین یو تھنک آف اینی تھنگ جینٹلمین, آئیدر آف یو؟ ہاؤ؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں
آپ اگر فیول کی بات کرتے ہیں تو فیول تو آپ کو جیسے اب سردیاں آ گئی ہیں پانی نہیں ہے, جو ہائیڈل آپ کی جنریشن ہے وہ نہیں ہوگی, تو آپ کو RLNG زیادہ کنزیوم کرنا پڑے گی. اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہوگا کہ چونکہ ڈیمانڈ ہے تو پھر آپ جو پہلے ہوتا تھا, ابھی پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں, کچھ پرانے جن کو اپنے جینکوز ہیں ان کو چلاتے تھے, ان کی جو بجلی ہے وہ تقریباً فرنس آئل کے ہیں اور 30 روپے 35 روپے پر یونٹ. تو وہ ظاہر ہے پھر جب باسکٹ بنتی ہے تو پرائس بڑھ جاتی ہے. ابھی ویسے تو اگر پرائس نہ بڑھائیں تو IMF نے ان کو پیسے نہیں دینے, تو ان کا جو فورن ایکسچینج ریزروز جو ڈیٹ بیسڈ ہیں وہ سارے دھڑام سے گر جائیں گے. اچھا اس میں جی پراچا صاحب, اینی کامنٹ آن دس؟ نہیں جی, ہم تو صرف ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا نا فیول جینکوز کی بجلی مہنگی ہے, گمر صاحب نے بتایا, تو جب کمپٹیشن ہوگا کوئی کول سے بنائے گا, کوئی پانی سے بنائے گا, کوئی LNG سے بنائے گا. گورنمنٹ کیوں کہتی ہے کہ ہم نے آپ اس پروڈکٹ سے بنائے, اس سے بنائے, جو مہنگی بنائے گا اس سے گورنمنٹ خریدے ہی نہ پرائرٹی. ابھی گورنمنٹ خود ہی بنا کے خود ہی میرٹ آرڈر بنا لیتی ہے, تو میرٹ آرڈر تو تب بنتا ہے کہ جو سستی ہوگا. آپ کا خیال ہے کہ کمپٹیشن شوڈ بی الاؤڈ ان دا پرائیویٹ سیکٹر؟ جی بالکل, ابھی کمپٹیشن نہیں ہے پاور سسٹم. جی ویسے میرٹ آرڈر جو ہے نا پراچا صاحب, شاید تھوڑا سا اس میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ آرڈر تو ہوتا ہی ہے بھئی, آپ کے پاس 60 یا 70 پلانٹ ہیں, تو فرض کریں ایک پلانٹ جو ہے اس کی جو بن رہی ہے, یعنی سب سے سستی بجلی جو اس وقت آپ کے پاس ہے وہ ہائیڈل ہے, ان کو وہ ٹاپ پہ رکھتے ہیں. اس کے بعد جو بھی سستی بنائے گا وہ ہوگا میرٹ میں, لیکن یہ ہوتا یہ ہے وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو گورنمنٹ اپنے پلانٹوں کا میرٹ آرڈر بنایا ہوا نا, باقی کو تو فکس چارج دے رہی ہے. جب پرائیویٹ ہوگا تو جس کے بجلی نہیں لے گا تو اس کو فکس چارج نہیں دے گا. وہ نہیں, وہ کیپیسٹی چارجز جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل درست بات آپ کہہ رہے ہیں. کیپیسٹی چارجز تو آپ دیکھیں, اگر بنائیں یا نہ بنائیں, آپ نہ بھی بنائیں, مطلب یہ کہ ایک بندے نے ایک چیز لائی ہے, وہ پہلے اگریمنٹ آپ سے کرتا ہے کہ بھئی اتنا جو ہے میں نے لوگوں کا خرچہ دینا ہے, ان کی تنہائیں ہیں, یہ میں نے یہ کرنا ہے, یہ چلتا رہے گا, اس میں اتنا میں بینکوں سے لون لیا ہے وہ میں نے واپس کرنا ہے, میں نے شیئر ہولڈرز کو اتنے پیسے دینے ہیں, تو بھائی اتنے پیسے 60% جو ہے وہ تو بنتے ہیں اتنے. تو یہ تو آپ گارنٹی کریں نا کہ آپ مجھ سے بجلی لیں گے تو بھی دیں گے, نہیں لیں گے تب بھی دیں گے. اب یہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اگر وہ غلط فیصلہ کر لیا تھا اس وقت, تو اب اس کو آپ کیسے چلائیں گے اور کیسے آگے, پھر وہ میرٹ آرڈر تو بنے گا. آپ میرٹ آرڈر جیسے RLNG کے پلانٹس ہیں وہ سستے پڑتے ہیں, ان کی میرے خیال میں جو ایفیشنسی ہے وہ بھی 60% کے قریب ہے, تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں. لیکن اب یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوڈ سینٹر کے قریب, جیسے کوئی ملتان کے قریب نہیں لگا ہوا, وہاں لوڈ زیادہ آ گیا ہے, خرابی کوئی پیدا ہو گئی ہے, تو پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا کہ جو مہنگا پلانٹ قریب ہوگا جو اس کو ان کو چلانا پڑے گا, ادروائز وہ الیکٹریسٹی. فائنل ورڈ وسیم اقبال. یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ RLNG کے جو ہے نا وہ سستے پڑیں گے پر یونٹ بجلی, یہاں پہ پرابلم اگر آپ کو یاد ہو پرائیویٹائزیشن کی میں بات کرتا ہوں, 2 جو ہے RLNG پاور پلانٹ جو ہیں وہ کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا کسی طرح پرائیویٹائز کیا جائے, اور اس کے اندر 60% جو ہے نا جو انٹیک ہے, جو ان کے ایگریمنٹ ہے اس کے اندر لکھا کہ آپ نے جو ہے نا وہ قطر گیس سے لینا ہے, 13.37% ٹو دا برانڈ. میں جو ایشو وہ بنا ہوا ہے, وہ جو پارٹیز ہے وہ کہتے ہیں ہم جو یہ کیوں لیں, ہم تو وہاں سے باہر سے جو ہے نا جو سستی گیس ہے وہ کریں گے اس کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ بٹ وی ڈیڈ اے پروگرام, اف آئی ریمبر کریکٹلی 2016 کو یہ ہوا تھا قطر کے ساتھ. وی ہیو ڈن اے پروگرام کہ وہ جو ڈیل تھی وہ صحیح نہیں تھی, بٹ نو بڈی کین ٹیک دیم ٹو کورٹ ایز یو نو, کیونکہ وہ ریڈیکٹڈ ورژنز ہیں, اور کوئی بھی کورٹ میں لے کے جائے گا تو کسی کے پاس اگر گورنمنٹ کہے کہ یہ ہے ہی نہیں صحیح تو دیر از نتھنگ وی کین ڈو. اور قطر کے ساتھ میرے خیال میں ہمارے ریلیشنز بھی خراب ابھی ریسنٹلی اسی واسطے ہوئے ہیں, بیکاز دے سیڈ اف یو ڈو اٹ ول گو انٹو آربیٹریشن. تو اور آربیٹریشن میں تو ہم کافی پیسے آلریڈی لوز کر چکے ہیں سارے, بیکاز وی رینیگ آن اے ڈیل. سو مے بی دیر از اے نیڈ ٹو ڈو اے ڈیل. جو اس قسم کی جو میجر ڈیلز ہیں, ایک تو یہ ہے کہ 15 سال جو ہے وہ بڑا لمبا عرصہ ہے ٹو پروجیکٹ دا پرائس آف اے کموڈٹی ٹو ریمین ایٹ اے لیول دیٹ یو ٹو وہ بیسٹ لیول بھی ہو, تو یو نیڈ ٹو میک دا ڈیل فار اے بٹ شارٹ ٹرم. اگر ٹو بی آنیسٹ اگر یہ جو پرائس تھی 13.3 اور 13.37% جو ہے برنٹ جو ہم دیتے ہیں قطر گیس کا, اگر وہ پرائس جو ہے وہ بڑھ جاتی تو ابھی ہم
ہم ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے پی ایم ایل نواز کی. سو اٹ از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی لکڈ ایٹ کہ جو یہ ڈیلز ہم کرتے ہیں اتنی آسانی سے نہیں کرنی چاہیے. اب وی شوڈ ایکچولی ٹیک اٹ ٹو دا پارلیمنٹ, مگر پارلیمنٹ کا آلریڈی ہمارا کوئی ایک میکنزم ہونا چاہیے جس میں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ کٹھے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ ڈیل کس کے ساتھ ہو سکتی ہے, اور اس کے اوپر پھر سب کے سگنیچرز بھی ہونے چاہیے. بٹ اگین دین این ایف سی کے سب کے سگنیچرز تھے, دے آل, ڈار صاحب واز اے پارٹی ٹو اٹ, اور اس نے کہا کہ جی یہ این ایف سی ایوارڈ ٹھیک نہیں ہے. So I don't know what is the conclusion of this. خواتین نوزاد بہت ہی complicated sector ہے petroleum sector, اور جیسے کہ پراچا صاحب, گھومن صاحب اور وسیم صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ it is part of the larger energy sector, اور اس میں بہت سارے ایشوز ہیں which predate سب سے بڑا دیکھیں پاکستان کو جو ڈبونے والے دو چیزیں ہیں, ایک انرجی سیکٹر ہے اور آپ کی پبلک سیکٹر ایکٹیویٹیز ہے. یہ دونوں اگر ٹھیک ہو جائیں, اور ٹیکس سیکٹر تو مطلب یہ آپ سارا جو ہے ٹھیک ہو سکتا ہے. مگر 2 سال 4 مہینے کے بعد بھی مجھے نہیں لگا کہ انرجی سیکٹر میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے. کوئی نہیں لگا کہ اسٹیٹ اونڈ اینٹیز ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیں گے, کہ کیا دیں گے جی ہم یہ کر لیں گے, اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. اور تیسرا ٹیکس سیکٹر جو ہے وہ بھی اٹ از ایکچولی دے ہیو ناٹ چینج دا اسٹرکچر. لوگوں کو چینج کرنے میں بڑے تیز ہیں ہمارے آفیشیل صاحب, بٹ اور کچھ چینج نہیں ہوا. دیر از اے پرابلم, اور وہ پرابلم جو ہے وہ پرسسٹ کر رہی ہے. اینڈ آل وی کین ہوپ فار از کہ جو گورنمنٹ ہے اور جو 2.25 سال تک جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں یا ایس اے پی ایمز ہیں جنہوں نے ڈلیور نہیں کیا, ان کو تو چینج کر کے دیکھ لیں. اگر چینج نہیں کرنا تو کسی اور اگر آپ کے بس میں ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں نا, کیونکہ وہ لانے والے تو وہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.